ذریعہ. کون سا ذریعہ؟ کہ جس کے تحت آپ کسی مقصد تک پہنچیں، کسی ہدف تک پہنچیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کسی سواری کا انتظام کرتے ہیں، گاڑی کا، بس کا، جہاز کا. تو مقصد وہ جہاز نہیں ہوتا ہے، مقصد آپ کے سفر کا وہ گاڑی نہیں ہوتی، وہ بس نہیں ہوتی ہے. وہ بس اور گاڑی یا جہاز جو ہے وہ ذریعہ ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کا. تو اگر ہم اور نہ کریں، فکر نہ کریں، تو بعض اوقات خصوصاً رسومات میں، اچھا بس میں اور گاڑی میں اور جہاز میں تو یہ بات فوراً سمجھ میں بھی آتی ہے اور کوئی اس کو مقصد بھی بناتا نہیں، یقینی بات ہے. لیکن رسومات میں، مذہبی جو احکامات میں، عقائد میں یہ چیز ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. یعنی وسیلہ ہدف بن جاتا ہے، وسیلہ مقصد بن جاتا ہے. اور وہ جو جس ہدف یا مقصد تک پہنچانے کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ بلدی سزا کا برپا کرو، وہ مقصد اور ہدف ہمارے ذہن سے اتر جاتا ہے. کیونکہ یہ سفر حقیقتاً ایک روحانی سفر ہے، جسمانی سفر نہیں ہے. مثلا بس میں، جہاز میں انسان جسمانی سفر کرتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں یہاں پہنچا ہوں، میں یہاں اتروں گا، میں نے یہاں جانا ہے. لیکن روحانی سفر میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں اترنا ہے، میرا ہدف اور مقصد کیا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مثلاً ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے. شعور کی حالت میں اگر انسان سفر کرے، روحانی سفر، تو اسے پتہ چلتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. لہٰذا ان ایام میں ہم کوشش کریں کہ مقصد کربلا، مطلب خود واقع کربلا کا کیا مقصد اور ہدف تھا، کیوں امام مظلوم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، جس پہ آج بے عقل حیران ہے. آج بے عقل اگر سوچنے بیٹھیں تو ہمارے عقل میں اترتی نہیں ہے بھائی یہ بات کہ اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی گئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے 3 دنوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ اس کو پھر اپنے دماغ میں، اپنے عقل پہ ذرا پرکھیں گے اس کو، تو ممکن انشاءاللہ آپ بھی اس مطلب تک پہنچ جائیں گے جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند تعالیٰ سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اپنی امانتوں کو اہل کے حوالے کرو. پھر آیت آگے بڑھتی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، حاکمیت، حکومت کریں، تو پھر ان تحکموا بالعدل، تو تمہارا فیصلہ عدل کے مطابق ہونا چاہیے. فیصلے کون کرتا ہے؟ فیصلے حاکم کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب تم فیصلے کریں تو وہ عدل کے مطابق ہو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر. اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اسی تسلسل سے ایک عجیب بات اور آتی ہے. لیکن پورا ایک ربط ہے، جڑا ہوا یہ باتیں آپس میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اور ان کے اطاعت کر رہے ہو جو تم میں سے صاحبان امر ہے، یعنی کہ جو تم میں سے جن کو حکومت کا حق حاصل ہے، حاکمیت کا حق حاصل ہے، ان کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس تم اگر کسی شے میں تنازع کر بیٹھے، جھگڑا کر بیٹھے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پلٹا دو اس کو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ یہ تمہارے حق میں خیر بھی ہے اور تمہارے انجام کے اعتبار سے بہترین بھی ہے۔ اب آپ بات کرتے دیکھیں، یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں، اس کو دہرائیں گے کیونکہ اتنی جلدی ذہن میں نہیں رہتا۔ پہلی آیت میں آئی کہ خدا نے فرمایا کہ اپنی امانتوں کو اہل کے حوالے کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی امانت ہے جس کو حکم دیا گیا اہل کے حوالے کرو؟